الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق فیضان رمضان کورس کی آج تیسری کلاس ہے، اور اس میں باقاعدہ ہم ترتیب سے نہیں چل رہے بلکہ چیدہ چیدہ جو سوالات ہیں وہ سلسلے میں شامل کر رہے ہیں۔ 2 کلاسز پہلے ہو چکی ہیں۔ سحری کے متعلق ایک سوال بڑا عام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1693 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، یعنی سحری اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ روزہ نبھانے میں آسانی ہو۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 11396 ہے کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم اسے نہ چھوڑو، چاہے ایک پانی کا گھونٹ پی لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ لیکن ان روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بلا وجہ نہیں چھوڑنی چاہیے یہ سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المعجم الاوسط حدیث نمبر 7470 7470۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، اور نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اچھا، افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ٹائم باقی ہو تو آپ افطاری کر لیں، یا بس جیسے ہی لاہور کا ٹائم اور ہمارے ٹائم میں فرق ہے، ہم قصور میں رہتے ہیں تو ہمارے ٹائم میں اور لاہور کے ٹائم میں فرق ہے، تو لاہور کے ٹائم پہ اعلان ہو جائے تو آپ افطاری کر لو کیونکہ جلدی کرنی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں جب گھڑیوں کا دور نہیں تھا، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاخیر سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ افطار میں جلدی کو پسند کرتا ہے، یعنی اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ تارے ہی نظر آنے شروع ہو جائیں۔ آج کل تو گھڑیوں کا دور ہے اور سیکنڈز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا جو پریئر ٹائمنگ کے حوالے سے نظام ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اس میں انہوں نے اب تو ہر علاقے کے الگ الگ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل دے دیے ہیں، تو اپنے علاقے کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق سحری اور افطاری کریں۔ آپ اگر 1 منٹ 1.5 منٹ لیٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہو جاتا، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی لیٹ نہ کریں کہ تارے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر، سحری میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذانیں بھی ہو رہی ہوں اور تو بندہ کھاتا پیتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اس سے مراد رات کا 6واں حصہ ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر آپ سحری کے ٹائم تک کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، اور 6 حصے میں جا کے سحری کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے پھر بندے کو قوت اچھے طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اذان بھی ہو اور کھاتے پیتے رہیں۔ اچھا، اس میں بھی بڑی عجیب و غریب ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو اور تمہارے پاس برتن ہو تو اپنی حاجت پوری کر لو، کھا پی لو، اس طرح کر کے۔ اب پھر اذانیں 20-25 ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی سٹائل ہوتا ہے کہ فلاں بھی ہو رہی ہے، ابھی فلاں ہو رہی ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، کھا پی لو، ابھی تو اذان ہوئی۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ رمضان المبارک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتی تھی کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر بھی جب دیکھا کہ کئی صحابہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ابھی سحری کا ٹائم باقی ہوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بلال، ان کی کم علمی کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بلال ہی اذان دیتے تھے اور وہ اس اذان کو اذان فجر سمجھنے لگے، جبکہ وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ سحری کے لیے اٹھانے کی اذان تھی، اعلان تھا کہ لوگوں جلدی اٹھ جاؤ، اب سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جگانے کے لیے اذان پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی لوگوں کو جگانے کے لیے اذان پڑھتا ہے یا لوگوں کو جگانے کے لیے اعلان کرتا ہے تو اس اعلان پر آپ کھاتے پیتے رہیں، کوئی حرج نہیں، مگر فجر کی اذان کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کے وقت میں اذان ہوتی ہے۔ اگر اذان سحری کے وقت میں ہوئی تو وہ فجر کی نہیں ہے، اور اگر فجر کے ٹائم میں سحری کی تو روزہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے اس طرح روزے برباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ قبول کرنے والا ہے، بھئی اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جس طرح رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا افطاری کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھنی چاہیے؟ اصل میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ارشاد فرمائی، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2358 ہے، یہ فیضان رمضان میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھی ہے۔ تو افطاری کر لیں، پانی پی لیں یا کھجور کھا لیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی مطلب معروف دعا بھی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یوں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یوں بھی پڑھتے ہیں۔ تو کسی بھی انداز سے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا، تو یہ افطاری کرنے کے بعد سنت ہے۔ باقی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں افطاری سے پہلے، آپ دعا کریں، چاہے 15 منٹ کریں چاہے 20 منٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ افطاری سے پہلے دعا ہی نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ افطار کا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی اذانیں نہیں شروع ہوئیں، تو اگر ٹائم آپ کو کلیئر ہے، آپ کا ٹائم درست ہے، بعض اوقات تو اذانیں جلدی شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اذان کا انتظار کیے بغیر افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اذان شروع ہو گئی ہے اور ٹائم ابھی نہیں ہوا تو آپ بالکل افطار نہ کریں۔ ارشاد میں جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا، صرف پانی سے بھی افطار کروا دیا، کھجور سے افطار کروا دیا، کھانے شانے سے تو وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن صرف پانی سے افطار کروا دیا تو فرشتے پورے ماہ رمضان کے اندر اس کے لیے استغفار کرتے، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو جہاں اپنی افطاری کا خیال کرتے ہیں وہاں اپنے محلے میں، علاقے میں قریب دوست احباب بلکہ عزیز رشتہ داروں کی افطاری کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کیا وضو کرنا یہ ضروری ہے؟ افطاری کے بعد لوگ اسی طرح جا کے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کھانا کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد ذرات وغیرہ منہ میں ہیں تو اچھے طریقے سے منہ صاف کر لیجیے، جا کے نماز پڑھ لیں، بالکل درست ہے۔ اور اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو بہت بہتر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت وغیرہ کھانے کے بعد وضو کا اہتمام بھی فرمایا، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سحری کی اور چیز دانتوں میں کوئی ذرہ چاول کا یا روٹی کا رہ گیا، اب اس کو بعد میں نگل لیا جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو وہ چیز جو منہ میں موجود ہے، یعنی سحری آپ نے کی ہے اور اس کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور چیز آپ کے منہ میں موجود ہے، جو چیز منہ میں موجود ہے اگر تو وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، وہ آپ اگر نگل جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ چیز چنے سے تھوڑی ہے، کوئی ذرہ ہے
تو وہ آپ نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے وہ نکال کے چیک کرتے ہیں دوبارہ پھر منہ میں ڈال لیتے، تو اب اگر منہ سے نکالی چاہے تل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ منہ سے نکال لی اور پھر دوبارہ ڈال لی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. فرق سمجھ لینا ہے. چنے یا اس سے زیادہ، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ کسی بھی طرح نگلیں گے، منہ کے اندر تھی اور منہ کے اندر سے ہی نگل لی، ٹھیک ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس سے چھوٹی تھی، ذرہ وغیرہ تھا، کوئی روٹی کا ٹکڑا تھا یا تل کے برابر بھی کوئی چیز تھی اور وہ آپ نے ویسے نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو باہر نکالا اور پھر دوبارہ نگل لی، لوگوں کی بعضوں کی عادت ہوتی ہے، اگرچہ یہ اچھی عادت نہیں ہے لیکن اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ بعض وقت کلی کرتے ہیں تو خون نکل آتا ہے، مسواک کرتے ہیں خون نکل آتا ہے، ٹوتھ برش کرتے ہیں تو خون نکل آتا ہے. تو ٹوتھ برش سے تو پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس سے روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں دیتے لیکن عموماً یہ جو پیسٹ ہوتی ہے اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. مسواک وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ریشے حلق سے نیچے نہیں اترنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، جن کا خون کا مسئلہ ہے کہ خون نکل آتا ہے، وہ انگلی بھی لگائیں تو خون نکل آتا ہے یا مسواک کرتے ہیں خون نکل آتا ہے، تو وہ صرف انگلی سے ہی کام چلائیں، اور اگر انگلی سے بھی خون نکلتا ہے تو ویسے ہی کلی کر لیں تاکہ روزہ محفوظ رہے. دو چیزیں ہیں، اگر خون تھوک کے برابر یا تھوک سے زیادہ تھا اور وہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے عام روٹین میں جب کلی وغیرہ کرتے ہیں تو، ہاں ویسے کوئی مسئلہ بن جائے تو خون نکلے وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال خون برابر ہو یا خون تھوک پر غالب ہو اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے. دوسری صورت، خون کم ہے، تھوک سے کم ہے، تھوک پر غالب نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہے غالب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حلق سے نیچے اترا اور خون کا مزہ محسوس ہوا حلق میں، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے. اور اگر اتنا نارمل ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ حلق سے نیچے اترا اور مزہ محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ خوف خدا میں رو رہا ہوتا ہے، جس طرح عصر کی نماز کے بعد مدنی چینل پر افطار اجتماع ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، رکعت ہوتی ہے تو بندہ رو رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات آنکھوں سے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ منہ میں چلے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. تو بعض اوقات ایک دو آنسو ہوتے ہیں، ان کا مزہ پوری نمکینی جو ہے پورے منہ میں محسوس نہیں ہوتی، نارمل سا بس تھوڑا سا لگتا ہے، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اتنا منہ میں آنسو چلے گئے کہ اب پورا منہ ہی نمکینی اس کی محسوس ہو رہی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسی کیفیت ہے تو ٹیشو وغیرہ یا کپڑا وغیرہ پاس ہونا چاہیے، رومال وغیرہ، جس سے آپ اپنے آنسو صاف کر سکیں. اور ایک اور سوال کیا کے حوالے سے، یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، وضو والی بات کو روزے پہ قیاس کر لیتے ہیں کہ منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جبکہ کنز المال کی روایت ہے 23,814 نمبر حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، وہ خود کہہ آئے تو جتنی مرضی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو دھول اندر چلی جاتی ہے، یا بعض اوقات دھواں، کیونکہ سگریٹ پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض اوقات دھواں اتنا ہوتا ہے کہ وہ بندے کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے خود کسی چیز کو کھینچنا، اگر آپ حلق سے نیچے خود اتار رہے ہیں، دماغ کو خود چڑھا رہے ہیں، مثال سگریٹ کوئی پیتا ہے یا اگر بتی جل رہی اور آپ اس کے قریب جا کے خود کھینچتے ہیں، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کھینچ نہیں رہے، ویسے ہی وہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ دھول ہو یا چکی چلانے والے جو ہیں ان کے منہ میں آٹا جاتا رہتا ہے، یا روئی کا جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے منہ میں روئی چلی جاتی ہے،